محبت اور تابعداری میں چلنا۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے تمام رشتوں میں باہمی محبت اور تابعداری کی مشق کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب پالوس نے اپنے خط کے ابتدائی حصہ سے تحقیقی عملی حصے کی طرف منتقلی کی تو اس نے یہ کہہ کر آغاز کیا کہ ہم جس بلاوے سے بلائے گئے ہیں اس کے لائق چال چلیں۔ مسیح میں عظیم بلاوا ہے اور ہماری بہت سی بائبلوں میں لفظ چلنا کا ترجمہ زندگی کیا گیا ہے، لیکن یونانی لفظ پیریپٹاؤ کا اصل بنیادی معنی چلنا ہے۔ یہ ایک استعاراتی لفظ ہے اور خلاصہ یہ کہ پالوس یہاں جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ اس خدا کی مرضی پر چلنا ہے، اور پھر وہ باب 4 سے خط کے باقی حصہ میں بیان کرتا ہے کہ خدا کی مرضی کے موافق کس طرح سے چلنا ہے، اور ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک ہو کر چلنا ہے، ہمیں نئی زندگی میں چلنا ہے، ہمیں محبت سے چلنا ہے، ہمیں نور میں چلنا ہے، اور پھر وہ یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہے ہمیں حکمت سے چلنا ہے۔ اور یہ کسی حد تک اختتامی بیان ہے، لیکن یہ کسی اور چیز میں بھی منتقل ہو رہا ہے یعنی وہ رشتوں کے تعلق سے بات کرنے جا رہا ہے۔ تسلسل جاری رکھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے حکمت سے چلنے کے بارے میں کیا کہا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، یا آپ کیسے چلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے پھر وہ اس بات پر واپس جا رہا ہے جو اس نے ان تمام بیانات کے لحاظ سے کہی ہے، یعنی لائق طور سے چلنے کے بارے میں، اور پھر وہ وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ دوسرے لفظوں میں جب ہم حکمت سے چلتے ہیں تو ہم ان تمام بیانات کے مطابق چلتے ہیں جو وہ پہلے ہی دے چکا تھا، وہ تمام بیانات جو لائق طور سے چلنے کے بارے میں ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس سبب سے نادان نہ بنو، جو ظاہر ہے کہ عقل مند ہونے کے برعکس ہے۔ ہمیں بے وقوف نہیں بننا چاہیے بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور پھر غور کریں کہ پالوس کیا کہتا ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اب باب 4 سے لے کر اس مقام تک تمام رستے میں جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں لائق طور سے چلنا ہے تو وہ مسیح کے بدن کے ارکان سے مخاطب ہے، ہم سب سے جو مسیح میں بھائی اور بہن ہیں۔ ہمیں ایک خاص رستے پر چلنا ہے، لیکن اس وقت وہ مسیح کے بدن کے 3 مخصوص رشتوں کے بارے میں بات کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ 3 رشتے یہاں ہیں۔ سب سے پہلے بیویاں اور شوہروں، بچے اور والدین، اور نوکر اور مالک۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ترتیب بہت اہم ہے اس حقیقت کے لحاظ سے کہ وہ بیویوں، بچوں اور غلاموں کے بارے میں شوہروں، والدین اور مالکوں کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے وہ اختیار کا پورا تصور ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نئے عہد نامے کی دنیا کا ایک سنگین مسئلہ تھا، اور واقعی اس مسئلے کو سمجھنا اور ان تمام زیادتیوں کو جو ان رشتوں میں موجود تھیں سمجھنا ضروری تھا۔ ہمیں باغ عدن میں واپس جانے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا نے کیا تخلیق کیا ہے۔ یہ ہمیں پیدائش کی کتاب آیت 26 کی طرف واپس لے جاتا ہے جہاں آدم اور حوا کی کہانی ہے جس سے آپ واقف ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اب یہ وہاں ایک بہت اہم بیان ہے، ہماری شبیہ، کیونکہ یہ شروع سے ہی تثلیث کی طرف اشارہ کرتی ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ خدا نے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ اس نے پہلے آدم کو اور پھر حوا کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ تو یہاں ہمارے پاس نسل انسانی کا آغاز ہے، لیکن آپ کہانی جانتے ہیں، آدم اکیلا تھا، اور اس لیے خدا نے اس کے لیے حوا نام کی ایک بیوی پیدا کی۔ اس نے آدم کی پسلی لی جس سے عورت کو پیدا کیا، اور آدم کے جواب پر غور کریں، یہ خوبصورت ہے۔ اور آدم نے کہا میرا خیال ہے کہ عبرانی زبان اس کی اجازت دے گی۔ زبردست، زبردست، میں نے ایسا کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے ان تمام جانوروں کو دیکھا تھا جنہیں خدا نے بنایا تھا، اور اس نے حوا کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ وہ ایک انسان ہے، اس نے کبھی کسی دوسرے انسان کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ جذبات سے بھر گیا اور کہا اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر
نکالی گئی ہے، لہٰذا خدا نے ہوا کو بنایا اور وہ ایک ساتھ ایک جسم بنے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ موسیٰ نے یہ کہا، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ موسیٰ نے کہا بلکہ یسوع نے وہی بات دہرائی جو موسیٰ نے درج کی تھی، اور پالوس نے یہاں افسیوں کے خط میں وہی دہرایا جو موسیٰ نے اور جو یسوع نے کہا تھا۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، اور یہ صرف جسمانی اتحاد سے زیادہ تھا، یہ روح، جان اور جسم تھا، دو انسان جو خدا کی صورت پر بنائے گئے تھے۔ اور کیا آپ ایسا ہی تصور کر سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی گناہ والا سلوک نہیں، خود غرضی کے رویے نہیں تھے۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے، وہ خدا کی شبیہ کی عکاسی کر رہے تھے، وہ اس کی پاکیزگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ در حقیقت وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ننگے تھے لیکن شرماتے نہیں تھے، اور یہ کسی پوشیدہ ایجنڈے کی نشاندہی نہیں کرتا۔ یقیناً یہ جسمانی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ ہے، کوئی راز نہیں، سب کچھ کھلا ہے، مکمل ایمانداری، مکمل اتحاد، کیونکہ وہ خدا کی صورت پہ بنائے گئے ہیں۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے لیکن گناہ نے یہ سب بدل دیا، اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں گناہ کے نتائج۔ اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا، لیکن ہم یقینی طور پر یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی کوشش کی یا اس نے مزاحمت کی۔ گناہ نے اس رشتے کو ناقابل یقین طریقوں سے متاثر کیا، اور پھر یسوع باغ میں کھوئی ہوئی چیزوں کو لانے اور بحال کرنے آیا، مکمل طور پر نہیں، لیکن مسیح میں ہمیں کہا گیا ہے نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ یہ درجہ بندی ہے جو خدا کے نقطۂ نظر سے ہے، یہ ایک ابدی نقطۂ نظر ہے، لیکن عملی طور پر بات کی جائے تو یہ ہم ہیں۔ اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا خدا ایک خوفناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے آغاز کر رہا ہے جو رومی سلطنت میں موجود تھی۔ ظلم ہر جگہ موجود تھا، مردانہ زیادتی، عورتیں غلام تھیں، لہٰذا مسیح ایک بالکل نیا نقطۂ نظر لاتا ہے، اور کلیدی لفظ یہاں واقعی یہ ہے کہ شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کی۔ ہمیں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن ایک بہت ہی خاص طریقے سے شوہروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کریں جیسا کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ اور مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے شوہر سے منگنی کی تھی اور مجھے اس کا بیان کا سامنا کرنا پڑا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے محبت کرنا جیسا کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ اور مجھے یقین ہے کہ روح القدس نے میری فلپیوں میں موجود بیانات کی طرف رہنمائی کی، جہاں ہمارے پاس یسوع ہے جو باپ کے ساتھ ایک تھا، باپ کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھنا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اگر میں اس سے پیار کروں جیسا کہ مسیح نے مجھ سے پیار کیا تو مجھے اپنے شوہر کے لیے خدمت کرنے اور موت تک جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ایک زبردست چیلنج تھا، اور آپ نے دیکھا جب ہم بہت سنجیدگی سے اس سب کے بارے میں سوچتے ہیں جو کچھ خدا نے یہاں بنایا، تو ہم شوہر اور بیوی کے طور پر نہیں سوچ رہے۔ اگر ہم مسیح کے لیے جی رہے ہیں اور جیسا کہ مسیح نے ہم سے پیار کیا، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے تابع ہیں، تو اس پورے تصور کا کہ انچارج کون ہے کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ یہ تب ایک مسئلہ بن جاتا ہے جب ہم خدا کی مرضی سے باہر چلتے ہیں۔ دیکھا، خدا کا ایک ہونے کا تصور بحال رہتا ہے، بالآخر ابھی بھی ہماری زندگیوں میں مکمل طور پر بحال نہیں ہوگا جب تک کہ ہم بالکل یسوع مسیح کے ساتھ اس کے دلہن کے طور پر خداوند یسوع کے سامنے پیش نہ ہوں۔ لیکن اس دوران ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے جیسا کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ اب اس پس منظر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالوس کو ان دوسرے رشتوں کے بارے میں کیوں بات کرنی پڑی، اولاد والوں اور فرزندوں۔
اے فرزندوں، اور غالباً یہ بڑے بچے تھے، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بچے آتے ہیں یہ مزید پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اب ہمیں واقعی اختیار، مدد اور رہنمائی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اے فرزندوں، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہاں خاص کر وہ باپ کے تعلق سے بات کر رہا ہے، یقیناً ماؤں کے لیے بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے جب آپ کے بچے آپ کو دیکھیں تو وہ خدا باپ کو دیکھیں، ایک لمحے کے لیے آپ کے بارے میں سوچیں۔ مجھے یاد ہے جب میری دونوں بیٹیاں اور روبن چھوٹے تھے تو مجھے کہتے تھے، اے ہمارے آسمانی باپ۔ مجھے اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا، لیکن میں سن رہا تھا، اور اچانک میں نے محسوس کیا کہ خدا کے بارے میں ان کا نظریہ میری ذات کے جیسا تھا۔ اس پر غور کریں۔ لہٰذا پالوس کہہ رہا ہے، اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اب وہ غلاموں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ خدا کے منصوبے میں نہیں تھا۔ شوہر اور بیویاں، باپ اور مائیں، یہ خدا کے منصوبے میں ہیں، لیکن گناہ نے غلامی کے اس پورے تصور کو متعارف کرایا۔ اب پالوس اس سے کیسے نمٹے گا؟ لہٰذا وہ غلاموں کو بغاوت کرنے کو نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے بہت سے مسیحوں کو تباہ کر دیا ہوتا، کیونکہ رومی سلطنت کے اندر بہت سے لوگ غلام تھے۔ اس نے جو کیا وہ یہ کہ اس نے کہا، اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار ہو جیسے مسیح کے، اور اے مالکو، تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے، اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے کلیسیا میں غلامی کو ختم کر دیا، نہ کہ رومی سلطنت سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو تصور پروان چڑھ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، اتنا اہم جتنا شوہر اور بیوی کا تعلق والدین اور بچوں کے طور پر، اور خاص طور پر آپ اسے یقینی طور پر ہماری مخصوص ثقافت میں ملازمین اور مالکوں پر لاگو کر سکتے ہیں، جو ہمیں ایک اور سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے باہمی محبت اور تابعداری سے متعلق یہ اصول کلیسیا کے روحانی رہنماؤں سے کیسے تعلق رکھتا ہے۔ میرے پاس اس کا احاطہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف ایک ہی اصول لاگو ہوتا ہے، اور یسوع نے اس کی مثال دی جب اس نے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے بعد کہا، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ لہٰذا آئیے زندگی گزارنے کے لیے اس اصول کو یاد رکھیں۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے تمام رشتوں میں باہمی محبت اور تابعداری کی مشق کرنی چاہیے۔